ایسی ہی ایک باکمال شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی تعارف حاصل کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں۔ روبینہ شاد صاحبہ۔ رشتوں کی یہ نازک ڈوریں تھوڑی تھوڑی جاتی ہیں، رشتوں کی یہ نازک ڈوریں تھوڑی تھوڑی جاتی ہیں، اپنی آنکھیں دکھتی ہوں تو پھوڑی تھوڑی جاتی ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور یہ کانٹے، یہ دھوپ، یہ پتھر، ان سے کیسا ڈرنا ہے، یہ کانٹے، یہ دھوپ، یہ پتھر، ان سے کیسا ڈرنا ہے، راہیں مشکل ہو جائیں تو چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں۔ تمام حاضرین اور سامعین محفل کو السلام علیکم۔ میں مختصراً اپنا تعارف کراتی چلوں۔ میرا نام روبینہ شاد ہے اور بصارت سے میں بھی محروم ہوں، اور اپنی ساتھی کی طرح میں بھی کالج میں پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں، سیٹلائٹ ٹاؤن کالج جو اب یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ اور آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو اگلی کسی نشست میں یہ ضرور کہوں گی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ اب میں یونیورسٹی کی پروفیسر ہوں، تو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اہل فورم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں اپنے پروگرام کا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ نمائندگی بھی دی، اور بالکل میڈم منزہ کی طرح میں بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک سٹیج پر ضرور ہو۔ پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں۔ تو برابری جو ہے وہ ہر سطح پر ہونی چاہیے، اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہر جگہ پہ برابری نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جن جگہوں پر نہیں ہو سکتی ان کا الٹرنیٹ موجود ہے، تو اس الٹرنیٹ سطح پر ہونی چاہیے۔ باقی نیا اسلوب، نئی عورت، بہت خوبصورت موضوع، اور خواتین ہماری جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، مختلف چیزوں پر لکھ رہی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین جب لکھیں تو معذور خواتین یا معذور افراد کے مسائل پر بھی ضرور لکھیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو جاننے کی وقتاً فوقتاً کوشش ہونی چاہیے، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے معاشرتی سطح پر ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے، اور صرف بلوں کے منظور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے دلوں میں وسعت پیدا نہ کریں۔ تو جب تک ہمارے دل ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اور میں اس پلیٹ فارم سے میں کوئی ہمدردی کی، کوئی اس وقت میری گرو یہاں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو ویسے ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دے۔ اور میں آپ کو مختصراً اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میں نے کبھی اپنی اس معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، اور نہ ہی کبھی بننے دے سکتی ہوں۔ یہ میری فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ میں اکیلی اوبر پر سفر کرتی ہوں کالج سے یونیورسٹی کا، کئی مرتبہ مجھے لاہور آنے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کبھی یہ بات سوچی ہی نہیں کہ میری بس چھوٹ سکتی ہے، اور چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، جیسے باقی لوگ سفر کر کے گھر آتے ہیں اس طرح میں بھی آ جاتی ہوں۔ تو اس لیے انسان کو زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی بھی چیلنج کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ انسان وہ ہے جو سیلابی پانی کی طرح گزرتا ہوا چلا جائے، جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے، کسی پہاڑ کو، کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھتا اور اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ ایسا ہی برتاؤ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کا بھروسہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اتنے ہی وسائل پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں میڈم کی فرمائش پہ غزل، اور وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، دل کی نگری اچانک اجڑ سی گئی، حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، ان کے دل میں محبت ہمارے لیے معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے،
اور چند ایک نئی غزل کے چند اشعار، یہ تو آپ سن رکھی تھی آپ نے، لیکن مجھے پتہ تھا اس کی فرمائش ہوگی اس لیے میں نے پہلے یہ سنا دی. اب کرب سے اذیت سے آشنا نظر آیا، کرب سے اذیت سے آشنا نظر آیا، جو تیری محبت میں مبتلا نظر آیا. اور مر مٹے ہو جو ان پر مجھ کو یہ تو بتلاؤ، مر مٹے ہو جو ان پر مجھ کو یہ تو بتلاؤ، بے چراغ آنکھوں میں تم کو کیا نظر آیا. مر مٹے ہو جو ان پر مجھ کو یہ تو بتلاؤ، بے چراغ آنکھوں میں تم کو کیا نظر آیا. اور ہم جنوں کے ماروں کو کیا غرض مسافت سے، ہم جنوں کے ماروں کو کیا غرض مسافت سے، چل پڑے جدھر تیرا نقش پا نظر آیا. اور یہ شعر سنیے گا خاص طور پہ کہ کیا غضب ہوا کوئی رات کے اندھیرے میں، کیا غضب ہوا کوئی رات کے اندھیرے میں، اس چمن کے پھولوں کو نوچتا نظر آیا. کیا غضب ہوا کوئی رات کے اندھیرے میں، اس چمن کے پھولوں کو نوچتا نظر آیا. اور آخری شعر، جو ملا پکار اٹھا با خدا ربینہ جی، جو ملا پکار اٹھا با خدا ربینہ جی، کب کوئی زمانے میں آپ سا نظر آیا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت اشعار سے نواز رہی تھی روبینہ شاد. آپ کو ہم اس بات کے لیے یقین دلاتے ہیں کہ آنے والی کتاب ہماری نظموں اور شاعری کی کتاب ہے، جس میں آپ کا مرکزی حصہ ہوگا اور مرکزی سٹیج پر سیٹ بھی انشاءاللہ. بہت سی تالیوں میں آپ اہل صلاحیت کو بہت سی داد.